نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جو قبر میں ہمارے کام آنے والے، حشر میں ہمارے کام آنے والے میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں محبتانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اس پر ایک روایت میں عرض کروں، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا مگر اس روایت کو بیان کس نے کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے، ام انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حسین، وہ روایت کرتی ہیں ان ابی ہی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی ان ابی یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ روایت کیا ہے؟ وہ روایت سنیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے اس کے راز کو جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو آیت اتری ہے اس کا راز کیا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالی کو جب مقصود ہوتا تھا کہ کسی نبی کی تعظیم اور شان اور عظمت جو ہے وہ لوگوں میں ظاہر کیا جائے تو کوئی عمل کرواتا تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تو تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا مگر خود شریک نہیں ہوا، عمل کروایا مگر اس عمل میں خود شریک نہیں ہوا، سجدہ اس نے نہیں کیا تھا، فرشتوں نے کیا۔ ہر دور میں آپ پڑھیں گے تو جب نبی کی شان اور عظمت ظاہر کرنی ہوتی تھی تو لوگوں سے کوئی فعل کرواتا تھا، ان کی تعظیم کے لیے سب کرتے تھے مگر اللہ اس میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور شان اور عظمت بتانے کے لیے کیا کرنا تھا؟ درود پڑھنا تھا کہ اب محبوب پر درود پڑھا جائے۔ درود مطلب ہوتا ہے محبوب کا تذکرہ، درود میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا تو نہیں ہے تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ مقصد درود کا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو جب اس نے چاہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، ان کی شان اور عظمت بیان کی جائے، تو پہلے جو اصول تھا کہ جب نبیوں کی شان اور عظمت بیان کی جاتی تھی یا تعظیم کروانی مقصد ہوتی تھی تو لوگوں سے کراتا تھا، خود شامل نہیں ہوتا تھا۔ مگر آپ دیکھیں کہ دمبا حضرت جبریل علیہ السلام لائے تھے اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے حکم دیا تھا مگر شامل نہیں ہوا۔ مگر جب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی باری آئی، اب اتنا سمجھنے کے لیے تو کافی ہے نا کہ پھر سرکار کون ہے اور ہم ان سے پیار کیوں کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو اور اے فرشتو، اب چونکہ وہ اور انبیاء کرام رسولان اعظام تھے، یہ میرا حبیب اور محبوب ہے، اور محبوب جو ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی عرض کیا تھا کہ مولا میں کلیم ہوں اور تو کہتا ہے کہ وہ تیرے حبیب ہوں گے، تو مل فرق بین الحبیب و بین الکلیم، تو کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا ہمیں سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، کلیم وہ ہوتا ہے جو میری رضا چاہے۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسے ہم پیار نہیں کرتے اور یہ درس نہیں دے رہے ہیں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو میری رضا چاہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا میں چاہا کرتا ہوں۔ وہ حبیب ہوتا ہے جس کی رضا میرا رب چاہے، اسی لیے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ حضور کو راضی کر لیں آپ۔ وہ راضی ہو گئے، خدا راضی ہو گیا۔
کل شیء یطلب رضائی وانا اطلب رضاؤک. اللہ فرماتا ہے پوری کائنات میری خوشی چاہتی ہے کہ میرا مولا ہم سے راضی ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام بھی یہ کہتے رہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ہر شجر و حجر, آپ, میں, سب, کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. مگر اللہ فرماتا ہے پوری کائنات کی خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میں چاہتا ہوں میرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے. یہ حبیب ہے, یہ محبوب ہے. تو جب درود کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نہیں, سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ, یہ جو ہے بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں. تو وہ کروایا نہیں ہے, خود پہلے کیا ہے, خود پہلے کیا ہے. اب جو عمل اللہ کرے وہ عمل کتنا بڑا ہوگا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا ان ھذا من العلم المکنون. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, تم راز جاننا چاہتے ہو تو لوگوں میں تمہیں اس آیت کے رازوں میں سے ایک راز بتاتا ہوں. یہ آیت بڑی راز والی ہے, مگر اس میں سے ایک راز تمہیں بتا دیتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون والی. اور پھر آگے فرماتے ہیں ولولا انکم سألتمونی عنہما اخبرتہم بہ. اگر تم پوچھتے نہیں نا تو یہ راز بتاتا بھی نہیں میں, مگر تم اس طرح پوچھ رہے ہو تو اب تمہیں بتا دیتا ہوں. اب راز سرکار بتا رہے ان اللہ و ملائکتہ کا. فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وکلنی ملکین. اللہ تعالیٰ نے میری خاطر 2 فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. فلا اذکر عند عبد المسلم من فیصلی علیہ. اب جیسے میرا نام مسلمان, جیسے میں تقریر کر رہا ہوں, تو اب سرکار فرماتے ہیں جیسے میرا نام کوئی کسی کے سامنے لیتا ہے اور جیسے لوگ نام سنے اور درود پڑھنے لگ گئے, ٹھیک ہے, سرکار فرماتے ہیں میدان محشر میں ہمارا حال یہ نا کہ ہم سن کے انسن کر دیتے ہیں. سرکار علیہ السلام سچے ہیں, کائنات میں روئے زمین پر ان سے بڑا سچا انسان کوئی نہیں پوری کائنات میں. ان کی ایک ایک بات سچ ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, سمجھ آتی ہے تو پھر ہم عمل نہیں کرتے ہیں. سرکار نے کیا فرمایا, محشر میں دیکھیں آپ کی بیوی دور ہے آپ سے, بھائی دور ہے, بیٹے دور ہیں, ہے نا, ہر کوئی الگ الگ ہوگا, ہر کوئی پریشان ہوگا. اب سرکار کیا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میدان محشر میں بالکل میرے بغل میں رہیں گے, بالکل میرے قریب رہیں گے. اب ایک بات بتائیں کہ یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ سرکار کا فرمان ہے, پھر عمل کیوں نہیں کرتے آپ؟ اب وہ کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں اس دن سب سے زیادہ قریب کچھ لوگ ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا سرکار وہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ محشر میں کوئی کسی کا جب پرسان حال نہیں ہے اور 300 سال تک کوئی ایک لفظ نہیں بول پائے گا اللہ کے سامنے, 300 سال تک سب کھڑے رہیں گے. ایسے حالات میں جب سورج سوا نیزے پہ ہو جائے گا, کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا, ہر کوئی دوڑ رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا. ایسے موقع پہ حضور فرماتے کچھ لوگ میرے ساتھ ہوں گے, بالکل میرے قریب ہوں گے. صحابہ نے فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا کرتے ہیں. پھر اتنا سستا سودا ہے. ابھی ربیع الاول شریف آنے والا ہے, سرکار کی ولادت منائیں گے, مناتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ. اب سرکار کو گفٹ دینا ہے نا, تحفہ دینا, کیا دیں گے آپ؟ درود پاک. مشن بنا لیں اپنے گھروں میں, کھانے پہ بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ, ایک ساتھ کھایا کریں, اس میں برکت ہوتی ہے. گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھایا کریں, برکت ہوتی ہے. دسترخوان پہ بیٹھ گئے, آپ کی بیوی ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی بچی ہے, سب بیٹھ گئے, کھانے سے پہلے ہاتھ دھل کے سب بیٹھ گئے. سب کو کہہ دیں یار 10 مرتبہ سب لوگ درود پڑھو, پھر کھانا شروع کرتے ہیں. اس طرح ایک نظام گھروں میں بنا لیں آپ, تاکہ 12 ربیع الاول شریف آ رہا ہے نا, تو سرکار کو تحفہ پیش کیا جا سکے. گھروں میں یہ ماحول بنا لیں. آخر کتنا 5 منٹ لگے گا, تو کہہ دیں کہ بیٹے تم بھی درود پڑھو, میں بھی پڑھتا ہوں, بیوی بھی درود پڑھ رہی ہے, دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ درود پڑھتا ہے, میرا نام لیا گیا, اس نے درود پڑھا. اب وہ جو 2 فرشتے مقرر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ الا قال ذلک الملکان غفر اللہ لک. آپ نے نام سنا
یا ویسے سرکار پہ درود پڑھا، تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے وے. یعنی آپ درود پڑھیں اور فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، یہ درود پڑھ رہا ہے. یعنی فرشتے کی ڈیوٹی یہی ہے، جو درود پڑھے دعا کرو، جو درود پڑھے دعا کرو. پھر وہ فرشتہ دعا کرتا ہے. اب قربان جائیں اس عمل پر. اب جب فرشتے نے کہا کہ اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تجھے بخش دے وے، وقال اللہ وملائکتہ جوابا لزینک الملکین آمین. قربان جائے. اب جب فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو بخش دے وے، آپ نے درود پڑھا، فرشتے نے کہا اللہ آپ کو بخش دے وے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس نے تیرے حبیب پر درود پڑھا ہے. اب یہ جب دعا فرشتہ کرتا ہے نا، تو اس دعا پر اللہ تعالیٰ آمین کہتا ہے. قربان جائیں آپ. اب اور کیا چاہیے درود پڑھنے کے لیے آپ کو؟ کہ آپ درود پڑھو، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے کہ آمین، اللہ اس کو بخش دے. اب اس دعا پر اللہ ہو کے، وہ رب ہو کے، پروردگار ہو کے کہتا ہے آمین. آمین کا معنی سمجھ لیں. آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہو جائے. آمین کا ترجمہ نہیں ہے نا نیچے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہو جائے. اور پھر وَلَا اذْكُرُوا عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلَا يُصَلِّ عَلَيْهِ، اور سرکار کا نام لیا گیا اور کسی نے درود نہیں پڑھا. ایک تو یہ تھا کہ سرکار کا نام آیا اور درود پڑھا. اور درود میں نے کہا اپنی زندگی میں اپنی سانسوں میں شامل کر لیں. آپ کو اپنی سانسوں میں شامل کر لیں. آپ پریشانیاں تکلیفیں آتی رہتی ہیں. ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ فانظر ماذا تقول، ذرا سوچو کیا بول رہے ہو. تو یا رسول اللہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا پھر بھی غور کر لو کیا بول رہے ہو، جملے پہ غور کرو. تو کہا سرکار ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا پھر مفلسی اور پریشانی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اگر آپ کو تکلیف آ رہی ہے نا تو سمجھ لو کہ پھر آزمائش سے گزر رہے ہو آپ، کیونکہ آپ نے دعوی محبت کر دیا ہے. اگر محبت کا دعویٰ نہیں کرو تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہے، پھر کوئی آزمائش نہیں ہے. اور اگر آپ نے دعوی محبت کر دیا ہے اور پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ محبوب کی نظر میں چل رہے ہو اس وقت آپ. اور اگر تکلیف آئے، میں ایک جملہ اکثر تصوف والا بولتا رہتا ہوں کہ جب تکلیف آئے، پریشانی ہو کون دیتا ہے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ. سکون کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تکلیف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، راحت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو جب تکلیف میں آؤ نا تو گھبرایا نہ کرو، بلکہ یہ سوچا کرو کہ آج میرے مولا نے مجھے یاد کر لیا ہے. یہ طریقہ اپنائیں آپ. ظاہر سی بات ہے جب تکلیف آئے گی تو وہ تو تکلیف دیا تو یاد تو آئے نا آپ. تو یہ کیا کم ہے کہ تکلیف آئی اور اس نے یاد کر لیا، اس نے یاد کر لیا. تو کبھی گھبرایا نہ کرے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ قال ذانک الملکان، تو پھر وہی دونوں فرشتے جو کہتے تھے کہ بخش دے اس کو، اب وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ لا غفر اللہ لک. فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے معاف نہ کرے. سرکار کا تذکرہ ہو اور آپ اگر حضور پہ درود نہ پڑھیں تو وہی فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے معاف نہ کرے، اللہ تجھے نہ بخشے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی بات سن کر اللہ فرماتا ہے آمین. اللہ اکبر. غور کریں. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. سمجھانے کا مطلب یہی تھا. اس لیے درود پاک کا چونکہ ہر جمعہ میں کچھ نہ کچھ تذکرہ کرتا رہتا ہوں، اور مقصود میرا یہ ہے نا کہ درود آپ پڑھتے رہیں گے. یقین مانے کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگ مجھے بتاتے ہیں، میں بتا نہیں پاتا ہوں. بس یہ ہے کہ سرکار کی توجہ ہے، سرکار کا نظر کرم ہے. اور درود اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کی گھٹیوں میں ڈال دیں تاکہ بچے آپ کے عاشق رسول ہو جائیں، عاشق رسول ہو جائیں. اور